نیا سال چڑھتے ہی پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ غریب بلوچوں پر چڑھ دوڑے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی پاکستان کے کچھ بلوچ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، جو بلوچستان سے پیدل مارچ کرتے ہوئے اپنے لاپتہ بیٹوں، باپوں، شوہروں کی تلاش میں اسلام آباد آئے اور ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں پولیس انہیں کس وقت ڈنڈے مار کے وہاں سے ان کو نکال دے، لیکن وزیر اعظم کاکڑ نے سال کے پہلے 2 دنوں میں ہی ان کے خلاف جس طرح کی بیان بازی کی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپس دکھانا چاہوں گا ان کی اس پریس کانفرنس سے۔ سب سے پہلا ویڈیو کلپ دیکھیے، پھر میں بات چیت کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ بسا اوقات جب ان دہشت گردوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان دہشت گردوں کے بھی تو لوائقین ہوتے ہیں نا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی مائیں بھی نہیں ہیں، بہنیں بھی نہیں ہیں، یا وہ ایموشنل ریلیشنز ان کے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہم ان کے احتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان لوائقین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دہشت گردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں، اور جتنے لوگ ان کے حمایتی بننا چاہ رہے ہیں نا، ان کو میری ایک درخواست ہے، کوئی ایک چیز واپس کر رہا ہے، کوئی اور شے واپس کر رہا ہے، کوئی کالمز لکھ رہا ہے، لکھے، ضرور لکھے۔ جارج اورویل 1984 اینیمل فارم، وہ جب اسپینش سکسیشنسٹ وار پہ ان کو یقین تھی نا تو پریکٹیکلی جا کے لڑے تھے۔ ان میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کیمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیئرٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کہاں ہیں۔ اس سے بڑا انٹلیکچوئل ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ آئیں سامنے، ہمارا 1 منٹ مجھے اس پہ بولنے دیں، بیٹھیں آپ۔ ابھی میں نے آپ کو ایک کلپ سنایا جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ پاکستان کے یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں جو پشتون ہیں، اور بلوچستان میں ان کا کہنا ہے کہ میں 3 نسلوں سے وہاں پہ رہ رہا ہوں، رہ بھی رہے ہیں، 3 نسلوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور بلوچستان کو اور بلوچ قوم کو سمجھنے کا ان کا یہ عالم ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، جیسا کہ ان کی گفتگو سے دکھ رہا ہے۔ یہ ویسٹ میں جو بہت ہی جانے اور پڑھے جانے والے رائٹر ہیں جارج اورویل، ان کی 2 کتابوں 1984 اور اینیمل فارم کو وہ کوٹ کرتے ہیں۔ شاید مجھ سے سننے میں غلطی ہو، انہوں نے جارج اورویل کی بجائے جارج اوردیل پتہ نہیں کیا کہا ہے، تو بہرحال ویسٹ میں ان کو جارج اورویل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خیر، وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب وہ جارج اورویل کو کوٹ کرتے ہوئے اصل میں نام لیے بغیر پاکستان کے معروف رائٹر، کالمنسٹ محمد حنیف کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے جب میں لاہور رہا کرتا تھا تو کسی ایسی ہی تقریب میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، رائٹرز اکیڈمی، پاکستان رائٹرز اکیڈمی کا اکٹھ تھا، جہاں پہ ڈکٹیٹر ضیاء الحق تھے۔ تو انہوں نے امیر جعفری کے والد محترم اختر حسین جعفری کا نام لیے بغیر ان کی ایک نظم پڑھی تھی اور کہا تھا کہ ایسی شاعری کرنے والوں کو میں دیکھ لوں گا۔ تو کچھ ایسی ہی دھمکی مسٹر کاکڑ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جس نے جو واپس کرنا ہے، یعنی ایوارڈ واپس کرنا، انہوں نے ایوارڈ کا ذکر نہیں کیا، مگر ان کی بات سے، ان کے اسلوب سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جس نے ایوارڈ واپس کرنے ہیں، جو واپس بھی کرنا ہے کر دے، اور وہ جارج اورویل کی طرح کلیئر ہو جائیں کہ انہوں نے صرف لکھنا ہے یا جا کے جنگ میں بھی حصہ لینا۔ وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں محمد حنیف اور ان جیسے جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے پاکستان کے محدود چند بیچارے لوگ ہیں، ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آئیے آپ بھی بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، جنگ لڑیے، پستول پکڑ لیجیے۔ تو شاید کاکڑ صاحب کو اندازہ ہوگا کہ آج کی دنیا میں جو جنگ ہے وہ صرف پستولوں سے نہیں ہوتی، نیریٹو سے بھی ہوتی ہے۔
تو اب یہ ہے مائنڈ سیٹ. پھر وہ اپنا جو موقف پیش کرتے ہیں، جو ابھی میں نے کلپ آپ کو سنایا، اس میں وہ موقف یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، یا یہ جو لواحقین دہشت گردوں کے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لواحقین ہیں. اچھا، وہ بیچارے جو لواحقین آئے ہوئے ہیں، وہ مسٹر کاکڑ سے یا ریاست پاکستان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ انہیں چھوڑ دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں پروڈیوس کریں. اگر مارے جا چکے ہیں ہمارے لواحقین، یعنی جو ان کے لواحقین ہیں، جو مسٹر کاکڑ کی نظر میں دہشت گرد ہیں، ان کا ہمیں بتا تو دیں کہ وہ کب مرے تھے، کہاں مرے تھے، ان کی لاشیں کہاں ہیں، ان کی باقیات کہاں ہیں. وہ تو صرف اتنا جاننا چاہ رہے ہیں. اگر وہ زندہ ہیں تو وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو. وہ کہہ رہے ہیں کورٹ میں پیش کر دو، ان کے خلاف کوئی چارج شیٹ بنا کے پیش کر دو. یہ بات وہ کر رہے ہیں. اور مسٹر کاکڑ صاحب پتہ نہیں کون سا لیکچر دے رہے ہیں، کون سا سبق دے رہے ہیں. میں نے کچھ اسی پریس کانفرنس سے ویڈیو کلپس ان کے تیار کیے ہیں، تو ایک اور ویڈیو کلپ دیکھیے. کیونکہ یہ لواحقین کا فیصلہ نہیں تھا کہ ان سے جڑے ہوئے لوگوں نے دہشت گردی میں حصہ لینا تھا، وہ ان کا فیصلہ تھا. ان کے اثرات اس لواحقین پہ آئے ہیں. اگر ایون وہ اپنے پیاروں کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے کسی واقعے میں ملوث ہیں، تب بھی ان کو احتجاج اور ان کے لیے بولنے کا حق ہے، کیونکہ ان کے تو وہ پیارے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو. لیکن یہ تو کون میں خواہ مخواہ یہ جو باقی ان کے پاس جمع ہو گئے، یہ ذرا ہمیں جواب دیں. اگر ان میں سے جس نے اس کیمپ میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، یہ لڑائی بالکل حق کے حوالے سے لڑی جا رہی ہے، تو جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو کے لڑ لے، تاکہ ان کو بھی کلیئرٹی ہو اور ہمیں بھی کلیئرٹی ہو. چیزوں میں اختلاط پیدا کر کے، کنفیوژن پیدا کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کے دائی ہیں، تو پھر دوبارہ میں ان کو عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہ 1971 ہے، نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے. وہ 9 مہینے میں ہو گیا تھا، یہاں 20 سال سے چل رہا ہے. تو اس کلپ میں 2-3 دھمکیاں دے رہے ہیں مسٹر کاکڑ صاحب. ایک تو ان لواحقین کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ان لواحقین کے جو رشتہ دار تھے، جو ان کی نظر میں دہشت گرد ہیں، ان کو تو وہ دھمکی بھی نہیں دے رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ان کا تو ہم نے کیفر کردار والا معاملہ کر دیا ہے. ان بٹوین دا لائنز وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، لواحقین کو تو وہ دھمکیاں دے ہی رہے ہیں، اور پھر ان کو حق بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو جی احتجاج کا حق ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کون اور میں کون، یعنی میرے جیسے لوگ یا محمد حنیف جیسے وہاں پہ جو موجود ہیں دانشور، ان کی میں قدر کرتا ہوں. ہم تو باہر بیٹھے بات سہولت سے کر سکتے ہیں، وہ تو بیچارے جو وہاں بیٹھے ہوئے کیسے کرتے ہیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں تو کون اور تیرا جواز کیا، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے مطابق کسی اور کو بات اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے. یا تو اس مسئلے پہ بات کریں لواحقین یا مسٹر کاکڑ اور ان کی سرکار اور ان کی اسٹیبلشمنٹ، اور یا پھر وہ دہشت گرد بات کریں. یہ وہ کہنا چاہتے ہیں اس کلپ میں، جو وہ کہہ رہے ہیں، جس بات پہ زور دے رہے ہیں. پھر وہ ایک اور بھی بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 1971 نہیں ہے جب بنگلہ دیش بن گیا تھا 9 مہینوں میں. یہ اب آج کا 2023-24 کا بڑا ہی عظیم پاکستان ہے. تو انوار اللہ کاکڑ صاحب، میں یہاں بیٹھے یہ سوچتا ہوں کہ 1971 میں بھی پاکستان کو کسی نے توڑا نہیں تھا، خود ہی توڑا تھا پاکستان نے. آپ جیسی ذہنیت نے پاکستان کو توڑا تھا، چاہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو تھا، چاہے اس وقت کے جرنیل تھے، چاہے اس وقت کی بیوروکریسی تھی، چاہے اس وقت کا مائنڈ سیٹ تھا کہ جی ہم بہتر ہیں ان چھوٹے قد والے بنگالیوں سے. یہی زبان تھی نا اس وقت. آپ تو میری طرح بہت چھوٹے ہوں گے عمر میں. لیکن یہ رویہ تب بھی تھا جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا، اور اب بھی اگر کبھی پاکستان ٹوٹا اسی وجہ سے ٹوٹے گا. بائی دا وے، پاکستان توڑنا کسی کا کوئی اتنا ٹارگٹ نہیں ہے. یہ جو سو کالڈ آپ کے پاس اب باقی بچا کھچا متحدہ پاکستان ہے نا، کوٹ ان کوٹ متحدہ پاکستان ہے، اور جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے اور جو آپ جیسے لوگ ہیں، یہی اس کے لیے مسئلہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. نہ میں اس کے لیے کوئی پرابلم ہوں، نہ محمد حنیف صاحب اس کے لیے کوئی پرابلم ہے، نہ کوئی اور، نہ حامد میر اس کے لیے کوئی پرابلم ہے. آپ خود اس کے لیے پرابلم ہے.
یہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس کے لیے پرابلم ہے. آپ اس کے ذمہ دار ہیں جو اس کا برا حال ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹوٹنے سے برا حال ہوتا ہے؟ جس طرح کا جہنم زار پاکستان آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ مزید ٹوٹ جانے والے پاکستان سے خطرناک پاکستان ہے. یہ یاد رکھیے بات. خیر، میں آپ کے کچھ کلپس کو اینالائز کر رہا ہوں. اگلے کلپ کی طرف بڑھتا ہوں. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. مجھے تانے نہ دیں کہ بلوچ مجھے یاد رکھیں گے. میں اور بلوچوں کے تین نسلوں سے ہمارا تعلق ہے. میرا جھگڑا ذات کا نہیں، ریاست کا، مسلح تنظیموں سے ہے، بلوچوں سے نہیں ہے. دینا یہ جواب جتنے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر شفیع مینگل کو کس نے قتل کیا؟ وہ بلوچ نہیں تھا، ہندو تھا، ہندوستان سے آیا تھا. مولا بخش دشتی کون تھا؟ ہندو تھا یا انگریز تھا یا عیسائی تھا یا یہودی تھا، بلوچ نہیں تھا. اگر یہ ہمت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں کا علاج کرائیں، یا پتہ کرائیں یا ہمت کریں. یہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، جس دن میں اس منصب سے ہٹوں گا پھر انشاءاللہ بہت کھل کے بات کریں گے. ابھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے بہت ساری باتوں میں بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی پڑتی ہے. چلیے کاکڑ صاحب، آپ جب وزیر اعظم نہیں ہوں گے تب بھی آپ سے لوگ ٹویٹر پہ بات کر لیں گے اگر آپ بات کرنا چاہیں گے، مگر آپ کی بات تو یہی رہے گی. آپ کی بات میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ کا جو کوٹ ان کوٹ پڑھا لکھا مائنڈ سیٹ ہے وہ تو سامنے آ گیا نا. آپ نے کہا کہ شفیع مینگل کو کس نے قتل کیا تھا؟ بقول آپ کے انہی کوٹ ان کوٹ دہشت گردوں نے قتل کیا تھا. آپ نے یہ زور دیا اس بات پہ، 2 بار زور دیا کہ شفیع مینگل ہندو تو نہیں تھا جو آپ نے قتل کیا. یعنی ہندو اگر ہوتا تو قتل کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ نے نہ صرف ہندو کہا، آپ نے کہا یہودی تو نہیں تھا، عیسائی تو نہیں تھا، پھر آپ نے ایک بار یہاں پہ زور دیا ہندو تو نہیں تھا. یعنی تب تک آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہے کہ جی اگر وہ ہندو ہوتا، عیسائی ہوتا، یا اگر وہ یہودی ہوتا تو چلیے قتل کی کوئی بات سمجھ آ سکتی تھی. چونکہ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے تو یہی بات سمجھ آتی ہے نا کہ اگر ہندو ہوتا، عیسائی ہوتا، یہودی ہوتا تو اس کی قتل کی بات سمجھ آ سکتی تھی. لیکن وہ بلوچ تھا اور مارنے والے بھی کوٹ ان کوٹ دہشت گرد بلوچ تھے، تو اس کی بات کوئی نہیں کرتے. تو یہ ہے پاکستان کے ایک نسبتاً پڑھے لکھے، سو کالڈ پڑھے لکھے وزیر اعظم کا حال. تو اگر یہ ہے لیڈرشپ اور یہ ہے آج کا پاکستان، تو اس کے بعد کاکڑ صاحب اور آپ جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں، آپ بالکل فکر نہ کریں. پاکستان کو توڑنے کے لیے آپ کو کوئی تردد کرنے کی ضرورت نہیں. مزید ٹوٹنے والا پاکستان کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جو موجود ہے پاکستان وہی آپ کے لیے مسئلہ ہے، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب میں اگلے ویڈیو کلپ کی طرف چلتا ہوں، تھوڑا انالیسس اس حوالے سے بھی جو اگلے ویڈیو کلپ میں آپ کہتے ہیں. ڈھٹائی کے ساتھ گفتگو کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے. 80 90 قتل یہ لوگ کرتے ہیں، ہندوستان سے پیسہ لے کے کرتے ہیں. اعلان میں کہہ رہا ہوں، را کی فنڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں. کہیں یہ کہ نہیں کرتے ہیں. اسی شہر میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو 70 کی دہائی میں اب بہت بڑے صحافی ہیں، وہ بھی لڑتے رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. لڑے نا کوئی ہندوستان میں عیسائی کے پیسوں کے ساتھ، کیا حال کرتے ہیں اس کا. تو کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو کاکڑ صاحب وہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے پاکستان کا، وہ ان غریب بلوچوں نے جو لواحقین ہیں یا ان کے جو رشتہ دار دہشت گرد بلوچ ہیں جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، انہوں نے بنانا تھا. وہ آپ ہی جیسے لوگوں نے بنانا تھا. آپ سینیٹر بھی رہے ہوئے ہیں اور آج تو آپ نگران وزیر اعظم ہیں، اگرچہ آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے جس موضوع پہ آپ بات کرتے ہیں. لیکن چلیے
پچھلی سرکاروں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، ساری کی ساری پاکستان کی سرکاریں براہ راست یا انڈائریکٹ ملٹری کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. تو کرمنل جسٹس سسٹم تو انہوں نے بنانا تھا اگر اب تک نہیں بنا ہوا. وہ ان غریب لاحقین نے یا آپ کے بقول جو دہشت گرد ہیں ان کے اختیار میں نہیں تھا. دہشت گردوں کو تو آپ دہشت گرد کہتے ہیں، مار مور دیتے ہیں، لاپتہ کر دیتے ہیں، اور جو ان کے لاحقین ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے تو رشتہ دار دہشت گرد تھے، آپ اٹھیں اسلام آباد سے. تو وہ کرمنل جسٹس سسٹم کیسے بنا سکتے تھے؟ یا جو صحافی ہیں پاکستان کے، ان کا کیا کرمنل جسٹس بنانے میں لینا دینا بیچاروں کا؟ وہ اچھی بات کریں بری بات کریں، ان کا کیا لینا دینا؟ آپ یہ مشورہ اپنی پاکستان کی فوجی جنتا کو دیجئے جس کے آپ ٹاؤٹ ہیں. چونکہ پاکستان میں تو ان کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. آپ کو اس بات کا نہیں پتہ؟ اب آپ کا یہ کہنا کہ را پیسے دیتا ہے اور آئی ایس آئی اگر پیسے دے بھی بھارت میں کچھ کرانے کے لیے تو کچھ نہیں ہو سکتا. بھارت میں بتیرا کچھ آئی ایس آئی نے کروایا تھا، ایسی بات نہیں ہے. دہلی پارلیمنٹ کا حملہ ہو، بمبئی پہ جو سب سے بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہو 993 کا ہو یا بعد کا ہو، اور بڑے بڑے وہاں پہ پٹھان کوٹ اور کروایا جب تک کروا سکتے تھے. ایسی بات نہیں ہے نہیں کروایا. لیکن اگر اب آپ کے مطابق بھارت میں آئی ایس آئی کوئی دہشت گردی کروانے کے قابل نہیں رہی تو بڑے دکھ کی بات ہے. یعنی آپ کی جو نمبر 1 جو انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہی. چلیے آپ نے اعتراف کر لیا، آپ نے اعتراف کر لیا کہ ہم نمبر 1 نہیں رہے. بھارت کی را پاکستان میں سب کچھ کرا رہی ہے، اب وہ نمبر 1 ہو گئے. چلیے آپ نے نمبر 1 نمبر 2 کہے بغیر بتا دیا کہ نمبر 1 اب کون ہے اور نمبر 2 اب کون ہے. تو یہ ہے سچویشن. اب میں اگلے کلپ کی طرف چلتا ہوں تاکہ تھوڑی سی جو سچویشن ہم اور سمجھیں اور ان کے مائنڈ سیٹ کو ہم دیکھیں. یہ صرف کاکڑ صاحب کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ بہت سو کا مائنڈ سیٹ ہے. اگلا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. کیا کرے؟ قانون سازی کرائیں کہ خرگوش، کتا، پنجابی، اس کا قتل بلوچستان میں جائز ہے. کرا لیں قانون سازی، اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے. جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سمجھتا ہے. آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ بہت مسکراتے ہوئے پاکستان کے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی لیجسلیشن کروا لیجئے جس کے مطابق بلوچستان میں خرگوش، کتے اور پنجابی کا قتل جائز قرار پا سکے. یعنی کیا عالمانہ سٹیٹمنٹ دی ہے کاکڑ صاحب نے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں جن کو بات سمجھ نہیں آ رہی، کہ بھئی اب وہ پنجابیوں کی حمایت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک پنجابی ہونے کے ناطے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کاکڑ صاحب کہ آپ نے پنجابیوں کا ساتھ دیا. آپ کے مطابق، آپ کے خیال میں بلوچستان میں پنجابیوں کو مارنے کا لائسنس ہے بی ایل اے یا ان جیسی تنظیموں کے پاس، یا چلیے بی ایل اے کا نام بھی چھوڑیے، آپ لے رہے ہیں. آپ کے مطابق جو بھی دہشت گرد ہیں، لواحقین کے جو رشتہ دار ہیں، جو بلوچ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس یہ ہے کہ وہ پنجابی جو رہتے ہیں بلوچستان ان کو مار دیتے ہیں. تو لیجسلیشن آپ کتے اور خرگوش کے لیے کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ ابہام ہے. یہ بات واقعی مجھے سمجھ نہیں آئی. میرا خیال ہے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی. شاید آپ طنزاً کہنا چاہ رہے ہیں، شاید آپ کسی بات کو کسی بات سے جوڑنا چاہ رہے ہیں. آپ کے بڑے ہی گیان والے علم کے مطابق، چونکہ آپ نے پیچھے کہا تھا کہ جارج آرویل جیسا بڑا دانشور تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے، چونکہ آپ کے خیال میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور نشانہ آپ کا بنیادی طور پر محمد حنیف یا حامد میر جیسے لوگوں کی طرف تھا. محمد حنیف صاحب تو خیر بہت ہی کلیئر تھاٹ والے آدمی ہیں. حامد میر اس مسئلے پہ بہت کلیئرٹی رکھتے ہیں، مسنگ پرسن کے مسئلے پہ. باقی وہ بھی خیر ریاستی ڈھانچے کے اسی طرح کے جو ہیں ڈھولکی ہیں جس طرح کے باقی ہیں. چلیے ہم حامد میر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ ایٹ لیسٹ کسی معاملے میں تو وہ کلیئرٹی رکھتے ہیں. لیکن آپ کی کلیئرٹی تو ان سب سے آگے ہے جناب کاکڑ صاحب. آپ تو پاکستان میں کسی کو بھی جارج آرویل کے برابر نہیں سمجھتے. تو آپ تو کہتے ہیں کہ بس اس لیول کے لوگ ہی آئیں. تو آپ اس لیول کے لوگوں کو کیسے ہینڈل کر سکیں گے؟ یا اس لیول کے لوگ آپ جیسے دانشور پرائم منسٹر کو کیسے ہینڈل کر سکیں گے؟
जो पंजाबी कुत्ते और खरगोश को एक ही सफ में खड़ा कर रहे हैं। वो इकबाल का एक मिसरा पुराना आपको भी याद होगा, मुझे भी शायद ठीक से याद आ ही जाए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। तो बहरहाल ये पाकिस्तान का मामला है जो हमने 2024 के आगाज़ में ही देखा, और ये माइंडसेट है। और काकड़ साहब कह रहे हैं कि 71 वाला पाकिस्तान नहीं है, 2024 वाला पाकिस्तान है। तो आपको 2024 का पाकिस्तान मुबारक हो, आपको 2024 का साल भी मुबारक हो। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.